بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں ہوں صلاح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لازوال پیغام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ علامات قیامت سے متعلق میں آپ کے سامنے جو تذکرہ پیش کر رہا ہوں، اس میں آج میں مزید آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں مزید تذکرہ پیش کروں گا۔ آئیے چلتے ہیں مزید تذکرے کی طرف۔ ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی اور مجدد آتے رہیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی جو خدا کے حکم پر قائم ہوگی، موت آنے تک وہ اسی حال پر رہیں گی۔ ان کی مخالفت اور عدم معاونت انہیں کچھ نقصان نہ پہنچائے گی، یعنی انہیں اس کی پرواہ ہرگز نہ ہوگی کہ زمانہ والوں کا رویہ کیا ہے اور زمانے والے ہمارے مخالف ہیں یا موافق ہیں۔ مزید ارشاد ہے، اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے اور علماء سو پیدا ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی۔ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے رہنے والوں میں سب سے زیادہ برے ہوں گے۔ ان علماء سے فتنے پیدا ہوں گے اور پھر ان میں واپس آ جائیں گے۔ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، یعنی اسلامی چیزوں کے نام ہی لوگوں میں رہ جائیں گے اور ان کی حقیقت باقی نہ رہے گی۔ جیسا کہ آج کل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے بس نام ہی باقی ہیں اور ان کی حقیقت اور روح اور ادائیگی کے وہ طریقے اور کیفیتیں باقی نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، اور کروڑوں مسلمان ان سے کورے ہیں۔ قرآن شریف صرف رسمن ہی پڑھا جاتا ہے، اس کے الفاظ اور خوشالحانی کا تو خیال ہے، مگر اس کے معنی پر غور کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا تو مسلمان کے تصور میں بھی نہیں رہا۔ مسجدیں زیب و زینت سے خوب آراستہ ہیں، دلکش فرش، قیمتی گالیچے، دیدہ زیب فانوس اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، مگر ہدایت سے خالی ہیں۔ مسجدوں میں دنیا کی باتیں، طعنے، غیبتیں بے دھڑک ہوتی ہیں۔ علماء کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ علماء سے فتنہ نکلے گا اور ان میں واپس آ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بگڑ جائیں گے اور رشد و ہدایت کی راہ چھوڑ دیں گے تو عالم میں فساد ہوگا، اور پھر اس کی زد میں علماء بھی آ جائیں گے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ علماء دنیا داروں اور ظالموں کی مدد کریں گے اور پیسے اینٹھنے کے لیے دنیا داروں کی مرضی کے موافق مسئلے بتائیں گے، اور پھر دنیا دار ہی ان کا مزاج ٹھکانے لگائیں گے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں آئندہ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے، کہیں گے کہ ہم سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دنیا حاصل کرتے ہیں اور اپنا دین بچا کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا والوں کے پاس جا کر دین سالم رہ جائے، جس طرح
قطاد کے درخت سے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں لیا جا سکتا۔ یہاں میں قطاد سے متعلق آپ کو بتاتا چلوں۔ قطاد ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے۔ اس قسم کے مواقع میں اہل عرب اسے مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ آگے مزید فرماتے ہیں کہ اسی طرح سرمایہ داروں کے قریب سے گناہوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو علماء سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں وہ عموماً علماء سو ہی ہیں۔ چند ٹکوں کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اہل علم اپنے علم کو محفوظ رکھتے اور اسے صلاحیت والے انسانوں پر خرچ کرتے تو زمانہ کے سردار بن جاتے، لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے علم کو دنیا والوں کے لیے خرچ کیا، جس کی وجہ سے زمانہ والوں کی نظروں میں ذلیل ہو گئے۔ دوسرے انسانوں کی طرح آج کل کے علماء بھی فکر آخرت سے خالی ہو گئے ہیں اور اس فانی دنیا کو اپنے علم کا مقصد بنا رکھا ہے۔ سیاسی لیڈر بننے، شہرت حاصل کرنے، روپیہ کمانے اور جوڑنے کی دھن میں سرگرداں ہیں۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، مسجدیں سجائی جائیں گی اور ان میں دنیا کی باتیں ہوا کریں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کل یہی حال ہے، اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح سجاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دل کو منتشر کرنے والے رنگ برنگ کے ٹائل، پتھر، فانوس، دل فریب فرش اور بیش بہا پردے اور دوسری زیب و زینت اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، اور ان دنیوی چیزوں نے مسجدوں میں پہنچ کر اوقات نماز کے علاوہ مسجدوں کو مکفل کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اور حفاظت کے لیے مستقل نگرانوں اور چوکیداروں کی ضرورت پیدا کر دی ہے۔ مسجدیں ان دنیاوی چیزوں سے آباد ہیں اور نمازیوں سے خالی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو نمازی ہیں وہ مسجدوں میں دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ مسجدوں میں نہ خشوع والی نماز ہے، نہ تعلیمی حلقے ہیں، نہ دینی مشورے ہیں، نہ ذکر تلاوت سے آباد ہیں۔ حالانکہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں دین اور دینیات کی ترقی کے کاموں اور اس سے متعلق مشنوں کا مرکز تھی۔ کنز الاعمال کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنی مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآنوں کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بہقی کی روایت میں ہے جو شعب الایمان میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی باتیں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گی، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں، پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔